آداب، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اسرائیل حماس اسرائیل کا خاص طور سے حزب اللہ کو لے کے لگاتار ٹینشن بڑھا ہوا ہے، اس سے جڑی ہوئی کچھ خبریں اور اس سے جڑا ہوا انالیسس۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تو اب طے ہو گیا کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے حماس سے، اور اسرائیل کی آرمی بھی لڑنے پہ تیار نہیں، اور یہ نیو یارک ٹائم، واشنگٹن اور وال اسٹریٹ جرنل اور اس کے علاوہ کچھ انگلینڈ کے پیپرز نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی، اور حزب اللہ کافی اسٹرانگ ہے، ابھی بھی آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، نئے لڑکے بھی جوائن کر رہے ہیں اس کو، اور انڈر گراؤنڈ ان کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ختم کرنا مشکل ہے۔ اسرائیل کا ماننا یہ ہے کہ یہ کیونکہ وہ جنگ نہیں جیت پا رہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ حزب اللہ سے ہم وہ ختم کریں گے۔ وہی باتیں وہ حزب اللہ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کا ہمیشہ کے لیے انت ہونا چاہیے۔ حزب اللہ بڑا تھریٹ ہے اسرائیل کو، اور وہ لگاتار اٹیک بھی کر رہا ہے ان کے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جب تک حماس کی وار چلے گی وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرتا رہے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر حزب اللہ کمزور ہوتا ہے تو وہ اس کی سپورٹ میں آ جائے گا کھل کے، یعنی یہ جنگ پھر ان کو اسرائیل کو ایران سے بھی لڑنی پڑے گی، اور یہی ایران بہت دنوں سے چاہتا ہے اسرائیل کے ایران پہ بھی اٹیک کرے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر امریکہ اور پشچمی دیشوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اسرائیل کے سمرتھن میں آئیں، اسرائیل کو بچائیں۔ وہ اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت سے اسرائیل جو ہے وہ ایران کو ڈرائیو کر لے اس وار میں، تاکہ ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے جتنے بھی دشمن ہیں یا جتنے بھی اس کے جن سے اس کی لڑائی چل رہی ہے، وہ ایک ایک کر کے سب کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کا ماننا یہ ہے کہ ایران جب تک ہے تب تک یہ ہوتی، حزب اللہ، حماس، یہ سب مضبوط رہیں گے، تو اس لیے ایران کا ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ایران نہیں بھی رہے گا تب بھی یہ لوگ کافی ایکٹیو رہیں گے، اسرائیل کے خلاف ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی، اور ایران تو بہت مضبوط ہے، اس کو ختم کرنا آسان کام نہیں۔ اگر یدھ ہوتا ہے تو پھر بہت اس کے کمپلیکیشنز ہیں۔ امریکہ اور ایران بیسیکلی دونوں نہیں چاہتے کہ یہ یدھ پھیلے، اور ایران لڑنے پہ بالکل تیار نہیں ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے، اس کا ماننا یہ ہے کہ اگر اس پہ اٹیک ہوگا تو اس کا جواب دے گا، جیسے اس نے پہلے بھی کیا جب اسرائیل نے اس کی ایمبیسی میں سیریا میں اٹیک کیا، تو ان کے جواب میں اس نے 200 میزائل سے اسرائیل پہ اٹیک کیا، تو ان کو لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں، اور امریکہ بھی نہیں چاہتا بات کہ یہ جنگ پھیلے۔ امریکہ اس لیے نہیں چاہتا، اکنامی ان کی ویک ہے، الیکشن ایئر ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، پھر یہ ہے کہ ایک جنگ دو یدھ ایک ساتھ چلیں گے تو ان کو سپورٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، اور ایسا ہوگا تو ریسیشن آ سکتا ہے۔ امریکہ میں ریسیشن کے مطلب یہ ہے کہ گلوبل ریسیشن، پھر یورپ اور دوسرے دیش بھی ریسیشن میں، ویک اکنامی ہونے کی وجہ سے پرائس رائز اور بڑھ جائے گا، آلریڈی بہت ہے وہاں پہ مہنگائی، پھر تو بہت زیادہ ہو جائے گی، اور امپلائمنٹ بھی بہت بڑھ جائے گا، اس لیے وہ یدھ نہیں چاہتے، اور الیکشن ٹائم میں تو بالکل یہی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ بھی نہیں چاہیں گے ایران سے لڑنا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایران، یہ یدھ پھر سیمت ایران اس کے بیچ میں نہیں ہوگا، پھر سارے چھیتر میں پرشین گلف پہ اس میں کی چپیٹ میں آ جائیں گے، اس لیے کہ امریکہ کے جہاں جہاں بیسز ہیں ایران سب جگہ اٹیک کرے گا، اس کے لیے وہ زیادہ آسان ہوگا بنسبت اسرائیل تک پہنچنا، اور ان کے پھر ہوتی بھی، حزب اللہ بھی، حماس بھی سب ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تیل کی سپلائی ڈسرپٹ ہو جائے گی، اور اس کے اکیلا اس سپلائی اگر ڈسرپٹ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریسیشن کے لیے وہی کافی ہے۔ ایک ہفتہ بھی اگر نہیں تیل آتا، پوری دنیا میں ایک آفت ہو جائے گی، تیل کے پرائس اتنے ہو جائیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ٹھیک ہے امریکہ میں تیل بہت ہے، لیکن ابھی بھی ان کے 12
ملین بیرل وہ پروڈیوس کرتے ہیں اور 20 ملین بیرل ان کا خرچہ ہے، تو باقی تو باہر سے وہ لیتے ہیں اور یہاں سے بہت زیادہ جاتا ہے تیل سعودی عربیہ اور گلف کے جو چھیتر ہیں، کیونکہ انہیں سستا تیل بھی یہاں سے ملتا ہے، انہی کارنوش وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے، ایران کی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل سے ایران کی کہا جاتا ہے کہ امریکہ سے بات چیت بھی برابر جاری رہتی ہے عمان کے تھرو، یہ لوگ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے لیکن عمان بات کرتا رہتا ہے، کیونکہ دونوں جنگ نہیں چاہتے۔ کتنی بات چیت ہوتی ہے اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ نیوز پیپر یہ سب لکھتے رہتے ہیں۔ اسرائیل کا جہاں تک سوال، اس کو اپنی اکنامی کی فکر نہیں ہے، آلریڈی بہت ویک ہوتی چلی جا رہی ہے اور آنے والے سمے میں اور ویک ہوگی۔ وہ جانتا ہے جیسے جیسے اکنامی ویک ہوگی امریکہ کو اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، امریکہ ہی نہیں بلکہ وہاں کے بڑے انڈسٹریلسٹ ہر سال وہاں پہ بلینز آف ڈالر انویسٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل اگر کوئی بانڈ ایشو کرتا ہے تو یہ سب بڑی کمپنیز اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، کسی نہ کسی صورت سے اس کے پاس پیسہ یہ لوگ سب پہنچتے ہیں۔ اس لیے اس میں سے بہت سے بینک ایسے ہیں جن کو وہاں کی جوئش کمپنیز کنٹرول کرتی ہیں۔ یہی نہیں، ان کے یہاں سب سے زیادہ پیسہ بھیجنے میں ایک جو ہے بلیک راک کمپنی ہے، انویسٹمنٹ فرم ہے، اس کا ایسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ $10 ٹریلین کا ہے۔ $10 ٹریلین یعنی صرف چائنا کی اکنامی ہے جو اس سے زیادہ ہے، باقی اور کسی دیش کی اتنی اکنامی نہیں، دیشوں کی اکنامی سے زیادہ ہے، اور اس میں کافی پیسہ اربوں کا بھی لگا، جو بلیک منی ہے یا دوسرے اس قسم کے انویسٹمنٹ کرنے ہوتے ہیں، سرکاری منی، وہ سب اس میں بڑی بڑی کمپنیز اس میں انویسٹ کرتے ہیں، بہت سے ملک انویسٹ کرتے ہیں، پھر وہ ان کا ایسٹ مینیج کرتے ہیں اور پروفٹ ان کو دلاتے ہیں۔ تو وہ یہ سب کمپنی، بینک آف امریکہ، یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے، کم سے کم 30-40 پہ جرمنی کے، پہ فرانس کے اور برٹین کے جو بینکرز ہیں اور گورنمنٹس ہیں وہ سب ان کو دیتے ہیں۔ جرمنی سے تو بہت زیادہ ویپن بھی جاتا ہے، ہر چیز جاتی ہے اور پیسہ بھی بہت بڑی اس میں جاتا ہے۔ تو یہی نہیں بلکہ جاپان، ساؤتھ کوریا، کینیڈا، یہ سب اس کو برابر کرنا پڑے گا۔ ان سب کو انٹرنل سچویشن اسرائیل کی ضرور خراب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں لگاتار ڈیمانسٹریشنز بھی ہو رہے ہیں، جنگ کے خلاف نہیں ہو رہے ہیں جتنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ ہوسٹیجز ہیں ان کی فیملی والے اور ان کے سمرتھک چاہتے ہیں کہ وہ ہوسٹیج کسی بھی صورت سے واپس آئیں۔ ان لوگوں کا ماننا یہ اسرائیلیز کا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اسمرتھ رہی ہے ان کو واپس لانے میں، نتنیاہو شوڈ گو، اور نئی گورنمنٹ بننی چاہیے جو ان کو لا سکے، چاہے بات کر کے یا چاہے ویپن کے مادھیم سے، یعنی جنگ کے مادھیم سے۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں کا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ سب نتنیاہو کے ساتھ ہیں، وہ سب کا ماننا یہ ہے کہ حماس کا صفایا ختم ہونا چاہیے، صفایا ہونا چاہیے، وہی نہیں بلکہ ویسٹرن یورپ یعنی اور امریکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آبجیکٹو ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہی نے بھی کہا ہے، جو کملا ہیرس جو الیکشن لڑنے جا رہی ہیں پارٹی کی، ان کا بھی ماننا یہ کہ حماس کا سماپتی ہونی چاہیے۔ تو اسرائیل کی اکنامی جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ریکور کر لیں گے، سماپتی تو ہونی چاہیے، مگر یہ کہ امریکہ، یورپ جوائن بھی نہیں کرنا چاہتے یوتھ، اور یہ بھی نہیں چاہتے، اب تو وہ سیز فائر کی بھی بات کرنے لگے، پہلے تو سیز فائر کی بات نہیں کرتے تھے امریکنز، کنڈیشنل ان کا پلان بھی ہے جو اسرائیل ابھی اٹیک نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھنا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ یدھ اگر ہوگا تو اسرائیل کا اتنا نقصان ہوگا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو ویسٹرن جو کمنٹیٹرز ہیں، جو جیو پالیٹکس پہ کام کرتے ہیں یا ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل میں حماس جو ہے اس کی اتنی چھمتا ہے کہ وہ ان کے ملٹری انسٹالیشن کو بھی ٹارگٹ کر سکتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو دوسرے اکنامک ایسیٹس ہیں، یا جیسے کہ پاور پلانٹس اسٹیشنز ہیں جہاں سے ارجا پیدا کی جاتی، بجلی بنتی ہے، یا پورٹ، ایئرپورٹس، ان سب جگہوں کو وہ ٹارگٹ کر سکتی ہے اور کافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ وہ
جو دوسرے اس سے ملے ہوئے ناردرن اسرائیل کے علاقے ہیں اس میں وہ کافی اور ڈیمیج کر سکتے ہیں. اور انہی نے ایک لسٹ بھی پبلش کی تھی جس میں ان سب جگہوں کی تصویر تھی, انہی نے اپنا ڈرون بھیج کے وہ ساری اسپینش. تو یہ بھی صحیح بات ہے. اور پھر اگر چاروں طرف سے وار ہوتی ہے تو بہت مشکل ہوگا اسرائیل کو, وہ بھلے کہیں. اس لیے کہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ امریکہ نے ابھی تک کوئی جنگ نہیں جیتی, نہ ویتنام میں, نہ کوریا میں, نہ لاؤس میں, نہ کمبوڈیا میں, نہ عراق میں, نہ افغانستان میں, کہیں نہیں. رجیم بدل دیا عراق کی, مگر پرو امریکن رجیم نہیں بنا پائی. ایران کی رجیم ابھی تک نہیں اسٹرانگ ہے, اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے, مگر اس کو یہ چینج نہیں کر پائے, جبکہ ان کا آبجیکٹو رجیم چینج کا ہے. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ نارتھ کوریا اسی طرح ٹیٹس ہے, وہاں کے جو رولرز ہیں. تو یہ تو بہت مشکل ہے اس کو آبجیکٹو کو پورا کرنا جو اسرائیل چاہ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ نتنیاہو کے پاس آپشن نہیں بچے ہیں, ان کا پاس صرف یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت سے اتنی چھمتا ضرور ہے کہ وہ ساؤتھ لبنان کو ڈسٹرائی کر سکتے ہیں, بلکہ لبنان کو پورے کو بھی وہ دھوست کر سکتے ہیں, اور ایران میں بھی کافی ڈیمیج کر سکتے ہیں, ایئر پاور بہت ہے ان کے پاس. مگر اس سے کوئی حل نہیں ہوتا, وہ دوبارہ سے کھڑا ہو جائے گا انفراسٹرکچر. ایران کے پاس ریسورسز بے حد ہیں, اب تو تیل کی بھی سپلائی وہ لگاتار ان کی بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر برکس بن جاتا ہے اور اس میں آپس میں ٹریڈ لوکل کرنسیز میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس سینکشن کا تو اثر بھی اور کم ہو جائے گا. یہ آل آؤٹ وار کا جو سینیریو ہے وہ بہت ڈینجرس ہے. میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کے سبھی دیشوں کو پریشر ڈالنا چاہیے اسرائیل کے اوپر کہ وہ ترنت بات چیت کریں, بات چیت سے ہی نہیں فوراً ویکیٹ کریں, جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں ان کو خالی کریں. یہ اس لیے کہ اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی کہہ دیا کہ یہ آکوپیشن ہے, یہ ان کا کوئی حق نہیں ہے وہاں پہ رہنے کا. ریپریشن کی بھی انہی نے بات کی ہے, ڈیمیجز کی بھی بات کی ہے, اور یہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آکوپائڈ ٹیریٹریز پہ کسی بھی ملک کا قبضہ نہیں رہ سکتا زیادہ سمے تک. انترراشٹریہ نیم, اسرائیل کے پاس شکتی تھی, اب تک وہ مینیج کرے ہوئے تھے, اب ان کی وہ شکتی ایکسپوز ہو گئی ہے کہ وہ حماس جیسی آرگنائزیشن کو ہرا نہیں پائے. بہرحال بہت سی باتیں ہیں, بات کریں گے آگے. آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا, اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور آگے پروموٹ بھی کیجئے.